بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے دورہ تفسیر قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سال انشاءاللہ آخر کے 15 پارے یعنی سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الناس تک کا حصہ پڑھایا جائے گا۔ آج چونکہ دورے کا پہلا دن ہے، اس مناسبت سے کچھ باتیں پہلے سمجھنا جاننا ضروری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دورہ تفسیر کو پڑھنے کے مختلف طریقے اور انداز ہوتے ہیں۔ مختلف اساتذہ کے ہاں ایک مختلف ترتیب ہوتی ہے، تو جو اصطلاحات جو تعبیرات دورہ تفسیر میں استعمال ہوتی ہے اس کو پہلے دن سمجھ لیا جائے تو آگے آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھنا، حل کرنا، اس کو لکھنا، سب باتیں بالکل آسان ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ابتداً مختصراً چند باتیں اصطلاحات القرآن کے عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ساتھیوں کے پاس یہ بیاض موجود ہے تو شروع میں لکھا ہے اصطلاحات القرآن یا مضامین القرآن، نظر آ رہا ہے؟ جو بیاض کے بالکل شروع میں ہوگا، مل گیا؟ جن کے پاس ابھی نہیں ہے تو برابر کے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ لیں اس کو۔ الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اچھا جی، حل قرآن کریم کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہم جس ترتیب پر اور جس طرز پر انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہمارے حضرت استاذ محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا طریقہ اور انداز ہے، اور حضرت استاذ صاحب تفسیر میں خاص شاگرد ہیں شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے ان کا جو انداز ہے وہ قرآن کریم کے سمجھنے میں بہت سہل ہے، یعنی اختصار کے ساتھ ہے۔ اب وہ اختصار کیا ہے؟ وہ اختصار اس طور پر ہے کہ چند اصطلاحات یا تعبیرات یا مضامین طے کر لیے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھیں گے تقریباً آیات پر آپ کو کہا جائے گا کہ اس آیت کے نیچے یہ لکھیں، یہ عنوان آپ لکھ لیں اس آیت کے نیچے۔ کبھی آپ سے کہیں گے لکھے دعویٰ، کبھی کہا جائے گا لکھے تمہید، کبھی لکھیں گے ترغیب، کبھی لکھیں گے دلیل انفسی، کبھی لکھیں گے دلیل عقلی۔ تو اس پوری آیت کا یا چند آیتوں کا ایک پورا موضوع عنوان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس سے اتنی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اس آیت میں اللہ پاک یہ بات فرمانا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اختصار کے ساتھ قرآن کریم کا فہم اور حل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تفصیلات اور جو اس کا طریقہ ہے نا کہ بھئی ترجمہ، شان نزول، تشریحات اور پھر اس میں اقوال
اور پھر اس کی ایک عوامی تشریح، یہ عام ذہن کے لیے ہوتا ہے. جو عام مجمع ہو ان کو قرآن سمجھانے کا طریقہ وہ ہوا کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے قرآن کو حل کرنا خالصتاً ایک علمی انداز میں. چونکہ آپ حضرات طلبہ ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ باقی فنون اور کتب کی طرح قرآن کریم کی اصطلاحات کو بھی آپ جان لیں، آپ اس کو سیکھ لیں. اور ایک دفعہ جب آپ کو یہ ازبر ہو جائے، ذہن میں آ جائے گا، تو پھر کبھی زندگی میں قرآن کریم کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس کو حل کرنے میں، کسی کو جواب دینے میں، کسی کے شبہ، اعتراض اور اشکال کو حل کرنے میں کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ وہ ایک لفظ تمام اعتراضات کو حل کر دیتا ہے. تو اصطلاحات القرآن کتنے ہیں، کون سے ہیں، اس کو اختصار کے ساتھ آپ حضرات دیکھ لیں. پھر انشاءاللہ کل جب باقاعدہ سبق شروع کریں گے تو آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جائے گی. دیکھ رہے؟ فرماتے ہیں اصطلاحات القرآن یا مضامین القرآن، سلاسل سبعہ. سبعہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 7. اور سلاسل یہ سلسلہ کی جمع ہے، یعنی 7 سلسلے ہیں. پورا خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی جو اصطلاحات ہیں نا سمجھنے کے لیے، وہ کتنی ہیں؟ 7. بنیادی اصطلاحات 7 ہیں. ان کے ضمن میں اس کی کچھ قسمیں ضرور بنیں گی، ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن بڑی اصطلاحات کتنی ہیں؟ 7. اس سے پیچھے جائیں، ان کو بتا دیں غلط صفحہ کھولا ہوا ہے انہوں نے. سمجھ گئے دوستو؟ اب وہ 7 اصطلاحات کیا ہے دیکھیں. نمبر 1 فرماتے ہیں دعاوی، نمبر 2 دلائل، نمبر 3 شکایات منکرین، نمبر 4 تخویفات، نمبر 5 تنبیہات، نمبر 6 تسلیات، اور نمبر 7 ازالہ شبہات. یہ کل کتنے ہو گئے؟ 7. دعاوی، دعاوی یہ دعویٰ کی جمع ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا فلاں آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے. قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جس میں کسی بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ دعویٰ کبھی منکر بھی کرتا ہے، نہ ماننے والا. کافروں کی طرف سے مختلف دعوے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. سمجھ میں آ گئی؟ وہ دعویٰ کہلائے گا. اس کے بعد نمبر 2 دلائل. جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے لیے دلیل ضرور ہونی چاہیے، بغیر دلیل کی بات کی تو حیثیت نہیں ہے نا. تو لہٰذا ایک عنوان آتا ہے کس کا؟ دعویٰ. دوسرا عنوان کس کا آتا ہے؟ دلائل. اچھا، کبھی ایک دعوے کے کئی دلائل ہوں گے، دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 3، 4، 5، بہت سارے دلائل ہوں گے. سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے پھر دلائل کی بھی 4 قسمیں. نیچے آپ دیکھیں لکھا ہے سلسلہ ثانیہ دلائل، نظر آ رہا ہے؟ اور دلائل کی کتنی قسمیں لکھی ہے؟ 4. ٹھیک. نمبر 3 شکایات منکرین. منکر کہتے ہیں نہ ماننے والا، جو اللہ کی ذات کو، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، قرآن کو نہیں مانتے. انکار کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے کفر کی. بعض دفعہ ان کے دل دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی شکایت، ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ ہمیں تو یہ بات بتائی نہیں گئی، ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ بھئی اس شخص نے تو یہ کام کر کے دکھایا نہیں. یہ ایک شکایت اور شکوہ ہوتا ہے نا. تو وہاں آپ کو عنوان لکھوایا جائے گا کہ شکوہ، سمجھ گئے، یا شکایت. نمبر 4 تخویفات. تخویف کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے کو. ڈرانے کو. کبھی کبھی اللہ پاک نہ ماننے والوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، برے انجام سے ڈراتے ہیں. اچھا، یہ تخویف دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی بھی ہو سکتی ہے. دنیا کی بھی، اور اگر نہیں مانا تو اسی دنیا میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں ذلیل کر دوں گا. اس کو آپ لکھیں گے تخویف دنیاوی. اور کبھی اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں مانا تو آخرت میں عذاب تیار ہے.
تو اس کو کہیں گے تخویف اخروی. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے تنبیہات. تنبیہ، بعض دفعہ کسی اہم بات پر اللہ پاک تنبیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ابھی سے اس عمل سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس کو سمجھ لو، موت سے پہلے اس کو قبول کر لو. تو جہاں ایسا انداز ہوگا اس پہ کیا عنوان لگے گا؟ تنبیہ کا. نمبر 6 تسلیات. تسلیات، اللہ اپنے پیغمبروں کو، نیک بندوں کو، صالحین کو مختلف موقعوں پر تسلی دیتے ہیں. اور تسلی ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل ہے کہ جس سے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ایک کام آپ اخلاص سے، محنت سے، خیرخواہی سے کر رہے ہیں اور سامنے والا مسلسل آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ پر الزام لگاتا ہے اور آپ کے لیے منصوبے بناتا ہے، تو دل تو ٹوٹے گا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں. ایسے موقعوں پہ اللہ پاک اپنے مخلص بندوں کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی آپ حوصلہ رکھیں، ان کی باتوں کی اور ان کے الزام اور طعنوں کی کوئی پرواہ آپ نہیں کریں. اس کو تسلی کہتے ہیں. اور نمبر 7 ہے ازالہ شبہات. ازالہ شبہات کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعتاً کسی کے دماغ میں کوئی شبہ آ جائے، ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر نہ ماننے والا ضدی ہو، بعض دفعہ نہ ماننے والے کے انکار کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، عدم اطمینان کی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں صاحب ایمان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے شبہات کا کیا کریں؟ ازالہ کریں. تو آپ کو عنوان لکھوایا جائے گا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ شبہ بھی ہوتا ہے، ازالہ شبہ بھی، دونوں ساتھ ہوتے ہیں. کبھی شبہ محذوف ہوتا ہے، اس کا ذکر نہیں ہوتا، وہ آپ کو خود نکالنا پڑے گا، لیکن ازالہ شبہ اللہ پاک وہاں پہ ذکر فرما دیتے. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ تو یہ کل کتنی اصطلاحات ہو گئی؟ 7. بنیادی بڑی اصطلاحات 7 ہے: دعاوی، دلائل، شکایات منکرین، تخویفات، تنبیہات، تسلیات اور ازالہ شبہات. ٹھیک ہے. اب آپ بالکل اختصار کے ساتھ دیکھیں گے آگے ان 7 باتوں کی تفصیل بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اختصار کے ساتھ، تاکہ وقت پہ بات پوری ہو جائے. فرماتے ہیں سلسلہ اولا دعاوی. یہ جو پہلی بات کی کہ پہلی اصطلاح ہے کہ دعویٰ ہوگا، اس سلسلے میں اصول 4 یعنی توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت کو بطور دعویٰ کے پیش کیا جاتا ہے. کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزیں. کبھی توحید، کبھی رسالت، کبھی صداقت قرآن اور کبھی قیامت یا آخرت. یہ 4 چیزیں ہمارے پاس، ایک صاحب ایمان کے پاس بطور دعوے کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سلسلہ ثانیہ دلائل. نیچے آ گئے. سلسلہ ثانیہ کیا ہے؟ دلائل. دلائل کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 دلیل عقلی محض، نمبر 2 دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، نمبر 3 دلیل نقلی، اور نمبر 4 دلیل وحی. کبھی دلیل عقلی محض ہوگی. دلیل عقلی محض کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے ایک دلیل قائم ہو گئی لیکن سامنے والا اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے دلیل عقلی مع اعتراف الخصم. ایسی عقلی دلیل آپ نے پیش کی کہ سامنے والے نے بھی کہا ہاں بھائی واقعی یہ بات تو ہے، عقل تو یہی کہتی ہے. اور تیسری ہوتی ہے دلیل نقلی. دلیل نقلی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، سمجھ گئے، ان سے کوئی بات ثابت ہے. تو جب سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں ان کتابوں کو، تو وہی بات اگر قرآن کہتا ہے تو اس کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ سمجھ گئے. چوتھی چیز ہے دلیل وحی. قرآن کریم کی خاص آیات وہ دلیل بن جاتی ہے، وہ کہلاتی ہے دلیل وحی. پھر دلیل عقلی کی 2 قسمیں ہیں، دلیل انفسی اور دلیل آفاقی. انفس کہتے ہیں اپنی ذات کو. کبھی اللہ فرمائیں گے بھئی اپنے جسم پہ غور کرو نا، تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھیں، ناک، کان، یہ کس نے اتنے خوبصورت بنائے؟ یہ ہے دلیل انفسی.
کبھی اللہ پاک فرمائیں گے تم دائیں بائیں غور کرو، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ آسمان، یہ کس نے بنائے؟ یہ ہے دلیل آفاقی. سمجھ گئے؟ اچھا، آگے اس کی مثالیں دی ہیں. نیچے فرماتے ہیں دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 7 دلیل نقلی کی. کون کون سی دلیل نقلی؟ از کتب سابقہ، سابقہ آسمانی کتابوں کی دلیل. دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالاً، پچھلے انبیاء کی باتوں کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا، لیکن وہ اجمالاً ہوگا، اس میں تفصیل نہیں ہوگی. دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً، اور کبھی سابقہ انبیاء کی بات دلیل ہوگی اور تفصیل کے ساتھ. دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، کبھی انبیاء کی بات نہیں ہوگی لیکن سابقہ امتوں کے جو علماء تھے، نیک لوگ تھے، ان کی بات بطور دلیل پیش ہوگی. دلیل نقلی از جنات، کبھی جنات کی باتوں کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے. دلیل نقلی از ملائکہ، کبھی فرشتوں کی بات کو. دلیل نقلی از طیور، طیور کس کو کہتے ہیں؟ پرندوں کو کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک پرندے کی بھی مثال دی ہے. کون سا پرندہ؟ ہدہد ہے. ہدہد کی مثال دی ہے کہ وہ بھی توحید کی خبر لے کے آیا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی ختم. سلسلہ ثالثہ شکایات منکرین. کیا مطلب؟ شکوے کی ابتدا اکثر قول سے ہوگی، قول کوئی بات ہوگی، اور کبھی شکوے کے ساتھ جواب شکوہ بھی مذکور ہوگا. یعنی ان کی شکایت کا ذکر بھی ہوگا اور ان کی شکایت کا جواب بھی ہوگا. دیکھیں مثال دی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. یہ ان کا ایک شکوہ تھا کہ بھئی یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو، کب سے بولتے جا رہے ہو. یہ شکوہ ہے. جواب شکوہ انما العلم عند اللہ. سلسلہ رابعہ تخویفات. کبھی کبھی اللہ پاک ڈراتے ہیں. تخویف پھر 2 قسم پر ہے، تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی. بات آ گئی. سلسلہ خامسہ ہے تنبیہات. کبھی اللہ تنبیہ فرماتے ہیں. اچھا، پھر تنبیہ 3 قسم پر ہے. کس طرح تنبیہ ہے؟ انبیاء علیہم السلام. اب اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو پوری کائنات کو تنبیہ فرما سکتے ہیں. تو بعض موقعوں پہ اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کو بھی تنبیہ فرمائی ہے. سمجھ گئے؟ نمبر 2 تنبیہ ہے مومنین. کبھی اللہ اپنے ماننے والے مومنین کو بھی تنبیہ فرماتے ہیں. تنبیہ ہے منکرین. اور کبھی کبھی اللہ پاک کفار کو، منکرین کو بھی تنبیہ فرماتے ہیں اور اس کو زجر سے تعبیر کریں گے. جو تنبیہ کافروں کو ہوگی اس کو کس سے تعبیر کریں گے؟ زجر. انبیاء اور ایمان والوں کی تنبیہ کو زجر نہیں کہا جاتا ہے دوستو، یہ فرق ہے. سلسلہ سادسہ تسلیات. اللہ تسلی فرماتے ہیں. یہ 2 قسم پر ہے. تسلی انبیاء علیہم السلام، کبھی انبیاء کو تسلی ہوگی. نمبر 2 تسلی مومنین، کبھی اللہ عام ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں. سلسلہ سابعہ ازالہ شبہات، یعنی معاندین. معاند کہتے ہیں ضد کرنے والے کو، نہ ماننے والے کو. ان کے شبہات مذکورہ یا غیر مذکورہ کے جوابات. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کبھی شبہات کا بھی ذکر ہوگا آیت میں اور اس کے شبہ کا ازالہ ہو جائے گا، لیکن کبھی شبہ کا ذکر نہیں ہوتا، ازالہ شبہ آئے گا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. یہ 7 سلسلے دوستوں یہاں پہ پورے ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بنیادی قرآن کے مضامین اور تعبیرات کتنی ہو گئی؟ 7 سمجھ گئے؟ آگے کچھ اور بات فرما رہے ہیں. قرآن کریم کے مضامین 5 کا ذکر. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ کے نزدیک قرآن مجید میں 5 مضامین مقصودی طور پہ مذکور ہے. یہ حضرت شاہ صاحب کی اپنی ایک الگ رائے ہے کہ قرآن کے مقصودی مضامین کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 علم المخاصمہ، جس کو علم المناظرہ کہتے ہیں. نمبر 2 علم الاحکام، یعنی اوامر اور نواہی. نمبر 3 تذکیر بآلاء اللہ، انعامات خداوندی کا تذکرہ.
نمبر 4 تذکیر بایام اللہ، یعنی سابقہ امتوں کے جو حالات وغیرہ ہیں۔ نمبر 5 تذکیر بما بعد الموت، مرنے کے بعد جو حالات آئیں گے ان کا تذکرہ۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کے مضامین کتنے ہو گئے؟ 5۔ سمجھ گئے؟ قرآن کریم کے علوم اربعہ کا ذکر۔ قدوۃ السالکین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کے 4 مضامین مقصودی ہے، ان کی الگ رائے ہے۔ امام غزالی کے نزدیک کتنے مقصودی مضامین ہیں؟ 4۔ نمبر 1 علم الاصول، جس میں توحید، رسالت اور معاد، معاد کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو۔ نمبر 2 علم الاحکام، یعنی اوامر و نواہی۔ نمبر 3 علم القصص، سابقہ انبیاء کا تذکرہ۔ نمبر 4 علم السلوک، اللہ پاک سے جڑنے کا اور مضبوط رہنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ قرآن کریم کے حصص اربعہ کا ذکر۔ استاذ المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب واں بچراں قدس اللہ سرہ، یہ سب کے استاذ ہیں تفسیر میں دوستو۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب واں بچرانوی، واں بچرا یہ جگہ کا نام ہے، میاں والی کا علاقہ ہے، اس میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت رہتے تھے اور وہیں حضرت کی قبر بھی ہے۔ تفسیر میں اللہ پاک نے ان کو بڑی قبولیت اور محبوبیت دی، اس لیے ہمارے تمام بڑے اکابر تقریباً تفسیر میں ان کی سند حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ مضامین کے اعتبار سے قرآن کے 4 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ نمبر 1 پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے آخر تک، دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک، تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ احزاب کے آخر تک، چوتھا حصہ سورہ سبا سے آخر قرآن مجید تک۔ تو یہ کتنے حصے ہو گئے؟ 4۔ اور ان چاروں حصوں کے بھی پھر حضرت نے الگ الگ وہ عنوان نکالے ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں قرآن مجید کے مضامین 6 کا بیان۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ کے نزدیک قرآن مجید کے 6 مضامین بیان کیے گئے۔ کتنے مضامین؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کے احوال، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے احوال۔ سمجھ گئے؟ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کے مضامین میں کتنے اقوال ذکر ہو گئے؟ تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں۔ جی 4 تو 2۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی جو اصطلاحات اور مضامین ہے، اس کی جو تقسیم آپ کے سامنے آئی، اس میں کتنے اقوال ہیں؟ بڑے اقوال جو حضرات کے آئے وہ کتنے؟ اوہو بھائی، سب سے پہلے تو آپ نے پڑھا کہ اصطلاحات قرآن 7 ہیں۔ یہ ہمارا اصل بنیادی تقسیم کا سلسلہ تو یہ کہ وہ کتنے ہیں؟ 7۔ دوسرا قول آپ نے پڑھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک 5 ہیں۔ نمبر 3 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 ہیں۔ نمبر 4 حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 ہیں۔ نمبر 5 حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 ہیں۔ تو کتنے اقوال ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا بھائی، یہ تو سیدھی سی بات ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بہرحال ذہن میں رکھیے گا کہ 5 اقوال اس میں سامنے ہیں، اور ہم جس ترتیب پر پڑھیں گے وہ کون سا ہوگا؟ پہلا والا ہوگا، جس میں کتنے مضامین بیان کیے گئے؟ 7 مضامین آپ کے سامنے بیان کیے۔ سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ قرآن کریم کے جو آخری پاروں کی تفسیر ہوگی وہ اسی ترتیب پر جو 7 مضامین ہے، سلاسل 7 کی ترتیب پر انشاءاللہ شروع ہوں گے، اور کل سے انشاءاللہ مستقل سبق کا آغاز سورۃ الکہف سے ہوگا۔
پہلا حصہ 8 بجے سے 9:45 تک، اور پھر 10:15 سے 12 بجے تک انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ اہم بات تفسیر قرآن کریم کی اہمیت اور ضرورت، افادیت سے متعلق وہ حضرت مفتی صاحب فرمائیں گے، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں ساتھ۔